بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذ لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جاء لكم فلما تراءت الشيطان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. تمام تعریف اللہ رب العالمین کی جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے. پر بے شمار درود سلام و اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن کی جو خصوصیات بیان کی ہے اس میں ایک بہت واضح خصوصیت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت، رہبری اور رہنمائی ہے. اس میں وبینات من الہدی، اور بالکل واضح بین روشن دلیل ہدایت کی اس میں یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہر قسم کے حالات میں واضح رہنمائی اور ہدایت کرنے والی کتاب. اور زندگی میں کوئی ایک موڑ ہو آدمی کا، چاہے وہ اپنی ذاتی زندگی ہو چاہے اجتماعی اور قومی حالات ہو، اللہ کی نازل کردہ اس کتاب ہدایت کی طرف اگر آدمی نظر ڈالتا ہے تو واضح احکامات اور آئینے کی طرح پورے حالات کی تفصیل اس میں مل جاتی ہے. کیا کرنا ہے، کیسے حالات ہیں، حق کا معاملہ کیسا ہوگا، باطل کس طرح اپنی طاقت اور اپنی قوت کے زوم میں بے پرواہ ہو کر کے نکلے گا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا، اور کیسے اللہ تعالیٰ اس کو گھیر لینے والی پوری تفصیل. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی 10ویں پارے سورہ انفال کی ایک رکوع کے قریب اس سے ایک آیت تلاوت. اس کا پس منظر جو ہے غزوہ بدر ہے. غزوہ بدر جو حق اور باطل کا پہلا مارکا جسے اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا، اور اس مارکے میں بہت کم تعداد تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام 313، اور یہ جنگ کی غرض سے نکلے بھی نہیں، یعنی ان کے پروگرام اور منصوبے میں یہ چیز داخل نہیں تھی، بلکہ وہ مال جو مشرکین مکہ نے ان سے چھین لیا تھا ان کا غضب کرنے کا،
اور مکہ سے یہ بدن کے کپڑوں پر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تھے. اسی مال کو ایک قافلہ تجارت کی غرض سے لے کر نکلا تھا اور اسی قافلے کو روکنے کی غرض سے آپ نکلے. اللہ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے, اس لیے جنگ کی ویسی تیاری نہیں تھی, جنگ مقصد نہیں تھا. لیکن مشرکین مکہ پوری تیاری کے ساتھ, پورے منصوبے کے ساتھ, افرادی اور اصلاحی قوت اور رزق اور سارے سامان کے ساتھ نکلے تھے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو ختم کرنے کی غرض سے. یہاں پوری پروگرامنگ تھی, پوری منصوبہ بندی تھی, تمام وسائل تھے, اور وہاں پروگرام میں ایک چیز تاخیر ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 2 جماعتیں تھیں, تمہارا ایک کا ارادہ تھا لیکن ہمارا ایک کا ارادہ تھا. اور جب یہ دونوں جماعتوں کا ٹکراؤ ہوا تو ان دونوں جماعتوں کا معاملہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے احکامات کیا دیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جب تمہارا مقابلہ ہو, جب کسی فوج سے, دشمن سے تمہارا ٹکراؤ ہو تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ پہلا کام یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا, ثابت قدم ہو جاؤ, ڈٹ جاؤ. مقابلے کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مقابلے کی تمنا نہ کرو, لڑائی کی آرزو نہ رکھو, کیونکہ یہ بڑی سخت چیز ہے. لیکن اگر آ جائے مقابلے کی بات تو ڈٹ جائے, ثابت قدم رہنا ہے, پھر پیچھے نہیں ہٹنا ہے, پھر پیٹ نہیں دکھانا ہے, پھر حالات کا مردانہ وار مقابلہ ہے. اب جب تم مقابلے میں جاؤ گے تو ممکن ہے افرادی قلت تمہاری بہت زیادہ ہو, وسائل تمہارے پاس نہ ہو, ساری چیزیں تمہارے پاس نہ ہو, محرومی ہو. ایسی صورت میں کس چیز سے مقابلے کے وقت تم کو تسلی ہو؟ اللہ نے ارشاد فرمایا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ کا ذکر و کثرت سے کرو, تم فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر پورا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کے بارے میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, اللہ رب العالمین کی عظمت بڑائی جتنی عمدگی کے ساتھ, جتنے شعور ادراک کے ساتھ آدمی کے سامنے ہوتی ہے, اتنی زیادہ انتہائی ہمت و شجاعت کے ساتھ وہ مقابلہ کرتا ہے. اتنی زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی چیز نے کیوں نہیں متاثر کیا؟ جب فرشتے نے آ کر کہا تو جملہ ان کا کیا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. تو اللہ کا ذکر کامیابی کی ضمانت ہے. اللہ نے کہا ثابت قدمی اور اللہ رب العالمین کا ذکر. اب ذکر کا ایک تو پڑھنا اور دوسرا اللہ کے احکامات, اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں رہنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے آدمی کو فیصلہ کرنے والی ذات ہاں سکتے اللہ تعالیٰ کی. ہاں ابھی کی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس کے پس منظر کیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی, اور اس کی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ پورے ملک میں بے چینی تھی, پوری دنیا میں یہ چیز ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یہ نئی چیز نہیں. مشرکین مکہ نے بھی کیا ہے, ہر دور میں باطل نے کیا, کیونکہ عربی کی ایک کہاوت ہے برتن میں جو ہوتا ہے وہ گرتا ہے. اگر دودھ ہوگا دودھ, پانی ہوگا پانی, تیل ہوگا تیل. آپ برتن کو جب الٹیں گے تو وہی گرے گا. جن کے پاس دلیل نہیں ہو, جن کے پاس اپنے نظریے ازم مذہب کو سچا ثابت کرنے کے لیے مدلل باتیں نہ ہو, وہ الزام کا, وہ جھوٹے الزامات اور جھگڑا, طاقت کا استعمال, یہی تمام چیزیں کرتا ہے. اسی لیے قرآن پڑھ گیا, اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. کسی کے معبود کو برا بلا نہ کرو, کیونکہ جہالت کی وجہ سے وہ آپ کے اللہ کو, آپ جس کو معبود مانتے ہو اس کو برا کہے گا. یہ منع کر دیا گیا شریعت میں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ سب کرنا نہیں ہے. آپ کے پاس اتنی مضبوط دلیلیں ہیں دین کی کہ اپیل کرنے والی ہے دل سے.
آدمی قبول کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے. ابھی کل کی بات ہے، کیرل کی وہ مشہور خاتون پوری دنیا میں جس کا چرچا ہوا، اسلام کے خلاف تحریر لکھنے کے لیے اس نے اسلام کی اسٹڈی شروع کی، اور کچھ دنوں پہلے اس نے عمرہ کیا رمضان المبارک. ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ اسلام کے خلاف لکھنا ہے، تحریر اسٹڈی کرنا شروع کی. ڈاکٹر مورس بوکائے کا واقعہ بڑا مشہور ہے. شاہ فیصل کو جب اس نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا نازل کرنا کلام ہے، کہا میں نے پڑھا، ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا. شاہ فیصل کہتے ہیں ڈاکٹر مورس بوکائے کو تم نے قرآن پڑھا؟ کہا کیا پڑھا؟ کہا عبداللہ یوسف علی کا ترجمہ. کہا اللہ کا کلام پڑھیے، اللہ کی زبان میں، جس زبان میں وہ نازل ہوا. جتنی طبیعت کا آدمی تھا 6 مہینے میں عربی زبان سیکھا، اور آج بالکل بڑھاپے میں ان کا انٹرویو لیا گیا. انتہائی زبردست داعی اور مبلغ. جب اس نے قرآن پڑھا، کیونکہ اس کے الفاظ کان سے نہیں دل سے خطاب کرتے ہیں، آدمی کی دنیا بدل دیتے ہیں. اس میں احکامات کیا ہے؟ ایک بیٹا جب پڑھتا ہے باپ کی کیسے خدمت کرنا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، اسے وہ سب یاد آتا ہے. باپ کی قربانیاں یاد آتی ہے، ماں کی محبت یاد آتی ہے، وہ دل کی اتنا گہرائیوں سے بات. دولت مند جب پڑھتا ہے تو مال کو کہاں خرچ کرنا ہے، تو غریبوں کے آنسو پوچھ کر اس کو تسلی کا سامان ہوتا ہے. ایک حکمراں جب پڑھتا ہے کہ انصاف قائم کرنا ہے، کتنی بھی قوت اور شخصیت ہو مگر اس کو انصاف قائم کرنا ہے. اللہ کے نبی کی سیرت کا واقعہ اس کے سامنے ہوتا ہے کہ آپ نے کہا فاطمہ بنت قیس نہیں، فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دے گا. جانو عدل کا تقاضا ایسا نہیں کہ بڑی شخصیت اگر چوری کرے تو قانونی جائے، پھر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مجرم کہاں ہے. اور معمولی آدمی اگر چوری کرے یا کوئی گناہ کرے تو قانون کا ڈنڈا ایسا برستا ہے کہ پوری زندگی ایسی رہ جائے. اب کہیں بھی چوری ہو اسی کے اوپر نظر. حالانکہ حکومتی سطح پر کمیشن خوریاں اور چوریاں ہوتی ہے تو کبھی سیاست دانوں کی طرف سب کو بلا کر کے حاضری نہیں لی جاتی. ہو جاؤ خیر. جب ایک آدمی اس کو پڑھے گا، ایک پڑوسی پڑھے گا پڑوسی کے حقوق، تو اس کے دل میں یہ بات اترتی ہے. راستہ چلنے والا جب راستے میں کوئی رکاوٹ دیکھا تو اللہ کے نبی کی یہ تعلیم کہ اس کو دور کر دو. اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں تم کو بخش. جب سود کے کبھی نظام میں پھنسا ہوا شخص قرض اور اللہ کے راستے میں صدقے کی تعلیمات پڑھتا ہے تو دل کو آتا ہے. عورتیں ہندوستان کے اندر اس ملک میں تھا بیوہ کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، چتا پر زندہ منحوس مانی جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس سے نکالا اور کیا مقام دیا. اللہ کے نبی سے صحابی نے آ کر پوچھا میری ماں میرے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ کہا تیری ماں، تیری ماں، تیری. پھر کہا تیرا باپ. تین مڈل ہوتے ہیں، تینوں خواتین ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جو اس کو بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا اور اس کی پرورش کر کے ان کا نکاح کر دیا، وہ میرے ساتھ آپ نے 2 انگلیاں ملائی، ایک سبابہ اور ایک بیچ کی انگلیاں ملا کے کہا وہ میرے ساتھ جنت نہیں کہا. اللہ کے نبی کی تعلیمات آدمی پڑھتا ہے تو اس کو دل سے متاثر کرتی ہے. بے شمار واقعات تعلیم. لیکن جس کے پاس دلیلیں نہ ہو، جس کے پاس اثر انداز کرنے والا عقیدہ، اثر انداز کرنے والی تعلیمات نہ ہو، وہ یہی کرے گا جو اس کے پاس ہے. برتن میں جو ہوتا ہے وہ گرتا ہے. اس کے پاس الزام، جھوٹ بولنا، جھوٹے الزام لگانا اور طاقت کا بیجا استعمال کرنا یہی ہے. سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی. شان اقدس میں گستاخی یہ آج کی بات نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ملے گی کہ اسلام نے اس کی تعلیم اس سے روکا ہے کہ شان مذہب ہے. عیسائیوں کی طرح آپ کو ڈینمارک میں پوسٹر نامی اخبار میں کارٹون چھپا اللہ کے نبی کا. ہندوستان کے اندر رنگیلا رسول کتاب لکھی جس کا جواب مولانا سلام اللہ رسلی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدس رسول کے نام سے. ستیارتھ پرکاش نے کی سوامی جانند سرسوتی نے جس کے 14ویں باب میں قرآن پر اعتراضات کیا، جس کا جواب دیا شیخ الاسلام امام المناظرین مولانا سلام اللہ رسلی رحمۃ اللہ علیہ نے. ہر کچھ دنوں کے بعد اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. یہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال اس لیے کہ یہ علم نہیں رکھتے، انہوں نے مطالعہ نہیں کیا، پروپیگنڈے کا شکار ہے. اگر 2-4 جملوں میں کہا جائے، چونکہ اس پر واٹس ایپ پر
لوگوں نے بڑے مفصل انداز میں پیش کر دیا. میں اشارے کی زبان میں تیزی سے بول کر کے گزرتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر کی اگر بات ہے، عمر کی جہاں تک بات ہے، تو اعتراض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور کم عمری پر ہوتا تو آج کے یہاں بھی ابھی کلمہ پڑھ رہا تھا ایک پنڈت کا بیان کی، جب سیتا کی وواہ ہوا رام سے تو اس کی عمر 6 سال تھی. اور یہ میرا نہیں بتا رہا، یہ واٹس ایپ پر چل رہا ہے، فیس بک پر چل رہا ہے. حضرت مریم دیگر پوری تفصیل بیان کی ہے لوگوں نے. کبھی آپ نے سنا کہ عیسائیوں پر اس بنیاد پر اٹیک کیا گیا کہ حضرت مریم کی عمر بہت کم تھی؟ حالانکہ حضرت مریم کنواری تھی، لیکن ان کے عقیدے کے مطابق اور ان کے جو شوہر تھے یوسف جوزف جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کی عمر 78 سال 88 سال. کبھی سنا آپ نے کہ ٹی وی پر ڈبیٹ چلی ہو ان لوگوں کی سیتا اور رام کی عمر کے بارے میں؟ کبھی؟ کیوں؟ یہاں مقصد وہ نہیں ہے کہ اس پر بحث کی جائے، ورنہ جتنے بھی تاریخ میں واقعات میں ہر کسی پر تبصرہ کیا جاتا، ڈبیٹ ہوتی ہر کسی پر، لیکن یہاں پر تو اسلام کے اوپر اعتراض کرتا ہے، کیسا اچھالنا ہے ذات پر، سچائی کو قبول نہیں کرنا ہے. مقصد یہ ہے ہی نہیں، ورنہ اور یا تو دوسرا مقصد ہے جہالت تمہاری، تم اپنے مذہب کے بارے میں نہیں جانتے. مجھ کو ایک واقعہ اکثر یاد آتا ہے. میں ایک مرتبہ سفر میں تھا، ناگپور سے لوٹ رہا تھا، تو ایک خاتون بہت بڑا ٹکا لگا مجھ سے کہتی ہیں کہ 4 شادی کے بارے میں آپ کی کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میرا خیال کیا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا مثنا و ثلاث و رباع فإن خفتم اللہ تعالیٰ 2 3 4، اور اگر تم انصاف نہیں کرتے تو ایک تو اللہ نے قرآن میں کہا اس کا خیال کیا ہے بات کرنا. میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو برا بھلا کہنے لگی. کچھ دیر تک کے تو کافی وہ ایسے الفاظ تھے کہ وہ ممبر پر کیا کسی عام اسٹیج پر بھی روڑوں پر بھی نہیں بیان، ہم تو نہیں کہہ سکتے. یعنی 2 سے زائد 1 سے زائد شادی کرنے والوں کے لیے جو اس نے کہنا شروع کیا کچھ دیر تو کچھ سکتی ہے. اس کے بعد جب وہ کچھ مجھ کو لگا اس کے الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے اور کچھ سچ بھی چاہیے، میں نے کہا اگر کر لے وے آدمی تو پھر گالیاں دینا شروع. پھر جب وہ تھکنے لگی پھر میں نے سوال کیا 4-5 مرتبہ. جب مجھ کو لگا کہ اب اس کے پاس الفاظ کا اور برا بھلا بولنے کا ذخیرہ پورا ختم ہو چکا ہے، بہت گالیاں دی، 1 سے زائد شادی کر رہا ہے، تو میں نے کہا ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سے کے سامنے، میں نے سمجھا تھا کہ آپ ہندو ہیں. وہ کہنے لگے کیا؟ میں سمجھا تھا آپ ہندو ہیں لیکن آپ تو کچھ اور لگتی ہیں. تو کہنے لگے نہیں میں ہندو ہوں. میں نے کہا راجا دشرت کی جو بیٹیاں تھیں، راجا دشرت کی جو بیٹیاں تھیں، یہ رام کی جو مائیں تھی، بچپن سے ہم کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، تو آپ اس کو گالیاں دے رہے تھے کیا؟ اس کی بھی 4 تھی نا، کس کو گالی دے رہے تھے؟ اب وہ پریشان. میں نے کہا اتنی گالی بک رہے تھے آپ؟ 7 پھول آئے آپ کا. مجھ سے ذرا سا اس کو لگا کہ بات تو دوسری ہو گئی. پھر میں نے کچھ اور بتایا. یہ تاریخ کا ہلکا سا آئینہ بتا رہا ہوں میں، ہلکا سا. مقصد یہاں یہ نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے، مسلمانوں کی دل آزاری کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ذات اقدس پر جھوٹا بہتان لگانا، جھوٹ کہنا، استہزاء. یہ کتنا سنگین جرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا معاف کیجیے گا صرف مسلمانوں کا مجرم نہیں ہے. ہمارے نزدیک بالکل واضح طور پر سننے میں گنجا، بالکل صاف دو ٹوک انداز میں ہم یہ بات کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے. بالکل دو ٹوک انداز میں یہ ہمارے نزدیک ہے. ہندوستانی قانون ہے یہ، کیا میں بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ہمارے منہج اور عقیدے کی بات ہے. اگر ہمارے اختیار میں ہوگا تو ہمارے نزدیک واجب القتل ہے. اس سے کم پر کوئی بات نہیں، اس سے کم پر واجب القتل ہے اگر گستاخی کرتا ہے اللہ کے نبی کی شان اقدس کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف مسلمانوں کا مجرم نہیں. یہ ہمارے عقیدے اور منہج کی بات ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، سنیے. حتی کنا بیرہم من والدہم وولدہم والناس اجمعین، اپنی باپ ماں، اپنی اولاد، اپنی جان، حتیٰ کہ دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر کے ان کی عزت کی جائے. یہ عقیدے اور دین کی بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی اپنی جان کو چھوڑ کر ہر چیز سے بڑھ کر آپ کو چاہتا ہے.
اللہ کے نبی نے کہا یہ مکمل ایمان نہیں. اللہ کے نبی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ عقیدہ اور منہج کی بات بتا رہا. دنیا کا قانون دستور کیا ہے یہ ایک الگ چیز ہے. میں اسلامی قانون مسلمانوں کا منہج اور عقیدہ بیان کر رہا ہوں. یہ ہمارا موقف ہے اور جس کو پیش کرنے میں ہم جھجکتے ہیں. ہم نے کیا کرنا کیا ہے ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم وہی کرتے جو چونکہ یہاں پر مسلم حکومت نہیں ہے ورنہ ہوتا وہی. اب اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کرنے والا صرف مسلمانوں کا مجرم نہیں ہے انسانیت کا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ سب سے بڑے محسن اس کائنات میں انسانی سماج اور معاشرے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے محسن. سب سے بڑے محسن. آپ کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ کی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کے بارے میں غور کیجیے کیسا عقیدہ دیا. اپنی جیسی مخلوق کے سامنے جھکنا نہیں ہے. یہ تمام مخلوقات سے فائدہ اٹھانا ہے. صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے. صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے. کوئی جانوروں کی پوجا کر رہا ہے, کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے, کوئی پہاڑوں کی پوجا کر رہا ہے. اپنی جیسی مخلوق ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو ہمارے فائدے کے لیے. مخلوق کا اور خالق کا دونوں کا مقام اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت صرف اللہ کی کرنے کا حکم دیا. صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے. یہ سر اپنی جیسی مخلوق کے سامنے ان کو عزت و احترام دیں گے, تقریم دیں گے, لیکن ان کے سامنے جھکیں گے نہیں. وہ کوئی کسی بھی قسم کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے. وہ خود پیدا ہوئے اور جب ان کی موت ہوئی, جب پیدا بھی ہوئے تو اپنے ہاتھ سے کپڑے پہننے اور اپنے بدن سے سب چیز دور کرنے کے لائق نہیں تھے. اور جب اس دنیا سے گئے بھی تو دوسروں نے کپڑے پہنا. اور آنے سے پہلے یہ دنیا قائم اور ان کے جانے کے بعد بھی یہ تمام چیزیں. بارش ہو رہی ہے, درختوں میں فصلیں اگ رہی ہے, انسانوں کی نسلیں بڑھ رہی ہے, ہر چیز چل رہی ہے. ان کے جانے آنے سے کائنات میں کوئی فرق نہیں پڑا. اللہ کے نبی نے کہا یہ مخلوق تھے, خالق نہیں. اور اگر ایک چیز پر صرف گفتگو کر لی جائے, جیسے ہمارے یہاں بہت سارے معبودان باطل بنا لیتے ہیں. کچھ لوگوں نے سورج کو دیوتا بنایا, کچھ لوگوں نے بارش کو دیوتا بنایا, کچھ نے زمین کو دیوتا بنا دیا. اس کو پوچھ رہے ہیں. ہماری ایک شخص کی گفتگو ہوئی, میں نے کہا آپ زمین کو ماں کہتے ہو اور اس کے اوپر پیشاب پاخانہ بھی کرتے ہو, میری تو عقل میں نہیں آتی ہے. مجھ کو نہیں سمجھنا. اور دنیا میں کہیں نہیں, یہ کورٹوں کے جج نے, ہائی کورٹوں کے جج نے کہا دنیا میں کہیں نہیں یہ بات کہی جاتی ہے, پوری دنیا میں. لیکن خیر وہ ان کے عقیدے اور منہج کی بات ہے, ہم کو اس سے بحث نہیں کرنا ہے. لیکن زبردستی اگر مسلمانوں سے بلوانے کی کوشش کی جائے گی تو جواب دیا جائے گا. خیر اگر یہ مانا جائے, عقلاً بھی آدمی غور کرے. ایک آدمی سورج کو مانتا ہے خالق رب مانتا ہے, ایک آدمی بارش کو مانتا ہے بادلوں کو, ایک آدمی زمین کو مانتا ہے. اب بادل کے لیے اگر آدمی دعا کرے, بارش کے لیے بادل سے دعا کرے, تو زمین یہ کہے گی میں میرے اوپر پانی نہیں آنے دوں گی. اب بڑا مسئلہ تو یہ ہوگا کہ اب زمین کو راضی کرو کہ یہ پانی تو لے وے, ورنہ یہ انکار کر دے تو کیا ہوگا. اچھا جب تک یہ راضی نہیں ہوگی وہ برسائے گا یا آنے نہیں دے گی پانی. الگ الگ رب بناؤ گے اگر تو ہوگا کیا. غور کرتے جائیے. اولاد کے لیے آدمی کہتا ہے, ایک کو اولاد دینے والا مانا, ایک کو تقدیر بنانے والا مانا, ایک کو صحت دینے والا بنانا, ایک کو عمر دینے والا بنایا. اب صحت لے لی اولاد کی, سب کچھ لے لیا, تقدیر لے لی, سب لے لی, لیکن ایک نے کہا عمر ہی نہیں. اب سب معبودوں کو بنائیں گے, یعنی ایک سے تو کام چلنا ہی نہیں ہے, کیونکہ پورا کے پورا سب چیز سسٹم میں. سورج زمین کا وہ حصہ اس کے سامنے ہی نہ جائے تو روزانہ بھی نکلے تو کیا فرق پڑے گا. وہ دیوتا ہے, زمین کہے کہ میں اس کے سامنے لے جاؤں, کیونکہ زمین کی بھی پوجا کرتے ہیں. تو ذرا غور کیجئے, اللہ کو چھوڑ کر مختلف معبودوں کو اگر مانیں گے یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑے پیارے انداز میں اگر دو خدا ہوتے, کائنات کے اندر اگر دو خدا ہوتے تو یہ کائنات چل ہی نہیں سکتی. ایک حکم دیتا کہ بارش ہو, ایک ہوتا ہے کہتا کہ نہیں سورج بھی نکلنا. اب اگر دونوں چیزیں ممکن نہیں ہوتی اور اگر بارش ہو جاتی تو اس خدا کا قانون چل جاتا, جس کا نہیں چلا وہ خدا کیسے کیا. بے شمار چیز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان دنیا کے انسانوں پر یہ کہ ان کو ہدایت کا راستہ بنایا. اس کے بعد جو ضابطہ حیات اور زندگی دی
آپ اس پر غور کیجئے کہ اسلامی احکامات کیا ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اس ملک میں ستی عورتوں کو مردوں کی چتا پر زندہ جلانے کا رواج تھا. تاریخ اٹھا کر دیکھیے, اسی نبی کے ماننے والے حکمراں نے سب سے پہلے اس کو بند کرنے کی کوشش کی. سب سے پہلے اسی حکمراں نے. ابھی کل کی بات ہے, تمہاری لاشیں تم اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں اور باپوں کو چھوڑ کر بھاگے تھے. اسی محسن انسانیت کے دین کو ماننے والے تھے جو تمہاری لاشوں کو چتا دے رہے تھے, جلا رہے. وہی یہ جو گزر رہے تھے راستوں سے بھوکے اور پیاسے خاندان کے لوگوں کو تم نے اپنے دروازے بند کر دیے تھے. اسی نبی کی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ وہ بھوکے اور پیاسے. یہ کل کی بات بتا رہا ہوں, کل کی. کہاں تھے کل کی؟ ہر وہ بھوکا, اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے گا تو اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا. سالن کا ایک پیالہ بھی اگر کسی غریب کے ہاں جاتا ہے, اسی محسن انسانیت کی دی ہوئی تعلیم کا نتیجہ ہے. یہ غریبوں کے جو آنسو پوچھے جاتے ہیں, زکات اور صدقات کا یہ جو نظام ہے, یہ جو انسانیت اور ہمدردی اور اخوت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی صرف انسانوں کا نہیں. اللہ کے نبی نے کہا تم میں بہترین شخص ہوا ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو, اپنے بیوی بچوں کے لیے. بہترین شخص ہوا ہے جس سے سب پڑوسی خوش ہو. بہترین شخص ہوا ہے جو لوگوں کا تکلیف نہ دے, جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو, جو راستے کی تکلیف کے چیزوں کو ہٹا دے, حتیٰ کہ رحم دلے کے اس مقام تک کہ اگر کتے اور بلی بھی آپ کے یہاں ہیں تو ان کے ساتھ خیر خائی کرو. اللہ کے نبی نے کہا ایک کتا پیاسا, ایک خواہشہ کاتون نے اس کو پانی پلا دیا, اللہ نے اس کے نجات دی. جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا. یہ نہیں ہے نبی کی تعلیم کہ گھیر کر ایک نہتا انسان کو چند سنکھے چند حسن مارے اور نارا نہ. یہ تعلیمات یہ نہیں ہے تعلیمات یہاں, بلکہ اللہ کے نبی نے میدان جنگ میں کہا اگر تلوار حق رکھ دے دشمن تو اسے مت مارو, بوڑھوں کو مت مارو, بچوں کو مت مارو, خواتین کو مت مارو, سایہ دار اور پھلدار درختوں کو نہ کاٹو. ایسے احکامات. عورت کو ترکہ, آپ کے یہاں تو ترکاری نہیں. اگر گفتگو کی بات ہوگی اعتراضات تو 2 قدم آپ چل نہیں سکو اعتراضات کی اگر بات ہوگی. لیکن اسلام نے یہ مزاج یہ نہیں دیا کہ کسی کی مخالفت کی جائے, غلط کو غلط کہنے کا صرف مزاج دیا ہے. تنقید نہیں, تردید کی جائے گی, غلط ہوگا. آپ کے یہاں تو بیٹی کو ترکہ ہی نہیں تھا. وہ تو ہندوستان میں ایک لیڈر پیدا ہوا چودھری چرن سنگھ, جس نے دیا. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے یہ دیا ہے اللہ کے نبی نے کہ بیٹے اور بیٹی ماں سب کا ترکے بھی حصہ, کالے اور گورے. کل تک کے یہ تحریکیں چلی ہے. ہمارے یہاں ذات اور پات, اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا کسی عربی کو, کسی ادبی کو, کسی گورے کو, کسی کالے پر کوئی فرق نہیں. تو اس تعلیم کے پیش کرنے والے کی آپ تنقید کرتے ہو, کتنا بڑا جرم ہے. جس نے ماں باپ کے حقوق دلائے, بیٹے کے حقوق دلائے, پڑوسی کے حقوق دلائے, عوام کو حقوق دلائے, حکمرانوں سے غربا کی ضرورت زکات اور صدقے کے ذریعے پوری کی. مالداروں کو مال کمانے پر پابندی نہیں لگائی, لیکن مال کو صحیح جگہ خرچ کرنے کے لیے احکامات دیے. طاقتور کو ظلم کا روکنے والا بنایا اور مظلوم کی فتوا کے ڈر سے لوگوں کو ظلم سے روک دیا. زبان میں کڑواہٹ, کسی کو جھڑکنا, برے الفاظ سے پکارنے کو منع کیا. ہر جگہ غور کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی زبردست تعلیمات, اس کا انکار کرنا اور اس کو پیش کرنے والے, اس کے ساتھ دنیا کے سامنے ان تعلیمات کو رکھنے والے, ایسا اخلاق حسنہ کا حامل لوگوں کو بنانے والی ذات اقدس پر الزام لگانا, ان کی تنقید کرنا. اگر آپ کے اوپر کوئی شخص ہو, آپ کے ماں باپ کو گالی دے, آپ کیا کریں؟ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے. دنیا کے اندر قانون ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نا اظہار رائے کی آزادی, وہ ایک الگ عنوان ہے, ورنہ اس کی تفصیلات اگر بیان کروں کہ یورپ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اگر گستاخی کی جائے گی تو وہ قابل گردن زدمی ہے. اسی ملک کی بات ہے, کل فدا حسین نے جب تصویر بنائی
تو وہ دوبارہ ہندوستان نہیں آ سکا. کسی مسلمان نے اس کی حمایت نہیں کی کیونکہ تمہارے دیوی دیوتاؤں کی تنقید ایسا تم کو لگاتا کیا کسی نے اس وقت کسی شخص کی زبان پر نہیں آئے. خیر یہ جو چیزیں اسی پوسٹن اخبار جس نے ڈنمارک میں پوسٹن اخبار کی بات کر رہا ہوں جس نے اللہ کے رسول کا کارٹون چھاپا 2004 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کارٹون لا کر دیا گیا تو ایڈیٹر کہتا ہے کہ اس سے عیسائیوں کی دل آزاری ہوگی. یہ میں نہیں کروں گا. ہندوستان کے اندر راشٹر پتا مہاتما گاندھی کو کہا جاتا ہے اس کی شان میں گستاخی کرنا باقاعدہ جرم ہے, قانون ہے. یہ تو اس کی بات ہے. اگر آپ کی ذات پر کوئی کیچڑ اٹھا لے تو ہندوستان میں یہ قانون ہے باقاعدہ عزت نفس ہتک عزت کا دعویٰ کیجیے. آپ سڑک پہ چلتا ہوا کوئی سڑک چھاپ قسم کا آدمی اگر اس کی بے عزتی کی جائے تو اس کے لیے ہتک عزت کا قانون. اور وہ ذات اقدس جو دنیا کے بے شمار انسانوں کے رہبر اور رہنما ہے, جس کی تعلیمات کی بنیاد پر اچھائی اور خیر پنپ رہا ہے, اس کی شان میں گستاخی کی جائے جو اربوں مسلمان خربوں مسلمانوں کو جان سے زیادہ عزیز ہے, جو ذات اقدس جو ہمارے رہبر اور رہنما جن کے جیسی بے مثال ذات تاریخ انسانی نے نہیں دیکھی. سب سے زیادہ انسانوں کی خیر کے حدیث لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. وہ ذات اقدس اس کی شان کا گستاخی ناقابل معافی چھوڑ. اب اس پر ذرا سا ایک دو جملے اور کہ یہ گستاخی ہوئی تو گستاخی ہونے کے بعد معاف کیجیے گا ہمارے یہاں ایک عالم صاحب ہیں, انہوں نے بیان دیا 11 دنوں کے بعد جب یہ ہوا کہ دنیا کے مختلف خطوں تک کی آواز پہنچی اور رد عمل ظاہر ہوا. رد عمل کیا؟ معیشت پر ضرور لگی. بڑی بڑی کمپنیوں کا پروڈکٹ ایک طرف رکھ دیے. ابھی کمپنی مالکان نے حکومت کو آنکھیں بتائی, جو بتایا نہیں جا رہا ہے وہ یہی ہے. تو اس لیے نہیں کہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی, تب فوراً آیا پلہ جھاڑنے کا. اور ہمارے ایک مولوی صاحب بڑی بے چینی رہتی ہے, ان کا خانوادہ, ان کے والد محترم ملت بچاؤ, لوگوں نے کہا ملت کٹاؤ کہتی, برا نہ مانیے گا لیکن یہ ملی موڑا کہتے ہیں کہ بڑا بر وقت قدم. معاف کیجیے گا اگر تاریخ بتاؤ اس جماعت کی, مگر آج مجبور ہوں بتاؤں گا چند چیزیں, ورنہ تاریخ بتاؤ. جس وقت بابری مسجد پر شیلا نیاز کیا گیا پورے ملک میں اسمال اسکیل انڈسٹریز کا حصہ یہ لوگ منا رہے ہیں تاکہ جماعت بتا. بابری مسجد جب شہید کی گئی اٹھائیے یہ ریکارڈ, تمہارا ریکارڈ. تو پورے ملک میں اصلاح معاشرہ کا 6 دسمبر کو شہید ہوئی, 4 دسمبر تک پورے ملک میں منا رہے تھے. ابھی آپ کہتے ہیں بر وقت 11 دن کے بعد بر وقت قدم, بر وقت نہیں, دباؤ میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے. دباؤ کی وجہ سے میں یہاں پر جو چیزیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پوری دنیا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں, اور دیکھیے اللہ کا نظام. کل ایک غریب مسلمان کسی بستی میں داخل ہوتا تھا تو کہتے تھے یہاں پھیری نہیں کرتا. آج لاکھوں نکالے جا رہے ہیں. ساری قوت اس کے ہاتھ, ساری اسی کے ہاتھ میں ہے ساری قوت. کل کیا سامان, کیا منظرنامہ تھا. ان سے کاروبار نہیں کرنا ہے پورے گاؤں میں. اس وقت کہاں تھے دانش مندانہ قدم اٹھانے والی یہ حکومت, اور کہاں تھے اس کے یہ نمائندے. پورے گاؤں سے مسلمانوں سے کاروبار نہیں کرنا. یہ آج کیوں بے چینی ہے, کیوں بے قراری ہے؟ اس وقت آپ کیوں خاموش تھے؟ میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اصل میں مسلمانوں کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. ہم نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو فراموش کر دیا. پورا منظرنامہ دیکھیے اور قرآن کے الفاظ دیکھیے, اللہ کا کلام ہے. کثیر اللہ ایمان والے مقابلہ ہے, ڈٹ جاؤ, ثابت قدمی سے مقابلہ کرو. آتا نہیں ہے یہاں تو مقابلے میں نہیں کھڑے ہونا دیا جاتا ہے. ان سیکولر لیڈروں کے پیچھے چلیے. کسی کا بیان آیا, آپ نے ان کی کرسی دی, آپ نے ان کو اقتدار دیا تھا, انہیں دے کر کے کسی نے کچھ کہا؟ کبھی ملت پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آتے
آپ کا یہ مزاج ہونا چاہیے. اگر ہم کرسی دے سکتے ہیں تو کرسی کی ٹانگیں توڑ بھی سکتے ہیں, آپ کو روڈ پر لا سکتے ہیں. یہ مزاج ہمارے مفادات کی اگر حفاظت نہیں ہوگی, آپ کا اقتدار محفوظ نہیں رہے گا. یہ ضابطہ ہونا چاہیے, ثابت قدمی سے ڈٹ جانا. ہم تو میدان ہی میں نہیں رہتے ایسے مرحلے پر. یہ معمولی چیزیں نہیں, ہر جگہ معیشت کے میدان میں اتحاد و اتفاق ہر سطح پر. اور ہمارا لیڈر ڈرتا رہتا ہے, ہمارا قائد ڈرتا رہتا ہے. پوری ملت پیچھے کھڑی ہے. اتحاد و اتفاق میں کتنی طاقت ہے جانتے ہیں؟ کتنی طاقت ہے اتحاد و اتفاق میں. ثابت قدمی, اللہ کا ذکر, اللہ کو پڑھو. دوسری چیز میں تیزی کے ساتھ نہیں ہوگا. دوسری چیز جو بیان کی, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واذكروا الله علیہ واذکروا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دوسری چیز کیا کرنا ہے, اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت. ہر مرحلے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, یہ بڑی اہم چیز ہے. ہمارے ہاں سیاست میں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں. اسکول اور کالج بنائیں گے, اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دیں گے. ہمارے یہاں گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں. ہمارے کاروبار میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں. ایک ایک مقام دیجیے, ایک ایک مقام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. اللہ تعالیٰ نے کہا لگوایا مرکمن تو عبدالامانات الا لیا, امانتیں ان کے اہل کے سپرد تو کرو. ہم ووٹ دینے کے لیے نکلتے ہیں تو ہم کو یہ قرآن کیا ہے تو معلوم ہی کیا اس کا اہل ہے کہ قیادت کرے گا, ملی مسائل پر بولے گا, زبان کھولے گا, یا منہ بند کر کے غائب ہو جائے گا, لاپتہ ہے. آپ کے مسائل جس کے لیے آپ بھیج رہے ہیں اس کو حل کرنے کی صلاحیت اور لیاقت ہے, آپ کو معیار دیا تھا. اطیعوا اللہ, ہم نے چھوڑا. اب وہ ہمارے رشتے دار ہے, ہمارا پڑوسی ہے اور ایک بہت قریبی ریلیشن ہے. یہ سب آ گیا اطیعوا اللہ کی وجہ. معاف کیجیے گا, اس حالت کو جو ہم پہنچے ہیں, اس حال کو قیادت کے لیے ہم نے کیا لیا. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. کاروبار کے لیے ہم نے کیا لیا, ہم نے گفتگو کے لیے کیا معیار بنایا, ہم نے رشتے کے لیے لوگوں سے ہمارے تعلقات کیسے ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا. اللہ نے پیمانہ دیا, یعنی حد ہونا چاہیے. آپ سے کوئی فائدہ اٹھائیں, آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. آپ لوگوں کے لیے مستعمل چیز ہوگا, استعمال کر کے پھینک دے دیں. مومن ایک بل سے دو بار نہیں دیکھا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا, حج وہ کرتا تھا, برے بھلا اسلام کے بارے میں اور اللہ کے نبی کے بارے میں. پہلی مرتبہ جب پکڑا گیا, یہ دیکھیے ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں, ہمیشہ. اور یہ مسلمانوں, اگر تم اکٹھا ہو کر کے تم خود اپنے بل پر لڑے تو بڑے برے حالات آئیں گے. اب اس سے برا کیا ہوگا. نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے, مسجدیں شہید کی جا رہی ہے, چھینی جا رہی ہے, مساجد کے پاس آ کر کے ہنومان چالیسا پڑھا جا رہا ہے, نماز کے لیے باقاعدہ روکا جا رہا ہے, اذانوں پر پابندی. اب کیا بچا ہے, کیا بچا ہے. اب ابھی تک اسی انتظار میں, رک جائیے. یہ بزدل قوم کے مفاد کے سوداگر ہے جو آپ کو یہ کہتے ہیں. یاد رکھیے کیا ہوتا, کیا ہوتا. ہمارے یہاں فوراً ہم نے سوداگری کر لی. کیا اصول اور پیمانہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پکڑ کے لایا گیا تو کہتا ہے مایا الدانا, بیٹیاں بیٹیاں اللہ کے نبی رحم فرمائے, بڑے رحیم و کریم جا کے چھوڑ درگزر کرتی ماں. اور اس کے بعد دوبارہ جب پکڑا گیا پھر رونے دینے لگا, اور جب چھوڑا گیا تو کیا کہتا تھا, بے وقوف بنایا میں تو, نکل گیا. جیسے یہ لیڈر لوگ اپنے یہاں جا کر بولتے ہیں, ارے پاگل کا, ذرا سا ٹوپی پہن کے چلے جاؤ افطاری میں, بس خوش. 4 لوگ کھڑے ہو کر فوٹو کھینچا لیں گے, ہو گئے قوم کے ہمدرد. یہ ایسی ہی قوم ہے, 2 بیان دے دو. ابھی اتنے مشکل حالات سے گزر رہی ہے. کبھی کسی نے موب لنچنگ پر کہا, اس قوت سے کوئی آواز اٹھی, تمہارے کاروبار پر, ہر چیز پر, تمہاری نوکریاں کسی بھی سطح پر چلے جائیے, کس کی سرکار نہیں آئی, کسی بھی سطح پر نوکری کا پیمانہ کیا ہے, ہم نے پوچھا. تبھی یہ معمولی چیز ہے, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت پیمانہ. اللہ کے نبی نے کیا کہا, دوسری مرتبہ جب پکڑا گیا پھر رونے لگا. اللہ کے نبی نے کہا مومن ایک دن سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا, یہ 47 سے ڈسے جا رہے ہیں.
ایک بل سے 2 بار بس ایک مرتبہ، اس سے بھی معلوم ہونا چاہیے یہ لانے نہیں گرانے والی بھی معلوم ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ نہیں ڈسایا، بس ختم. مگر مثالیں تو جن کو ہم سیکولر کہتے ہیں یہی ان سانپوں کو پال کر یہاں تک لائے ہیں، مگر یہ خطبے میں اتنا وقت نہیں ہوتا. پہلی چیز کیا کہی؟ ثابت قدم ہے. دوسری چیز اللہ کا ذکر. تیسری چیز اطیع اللہ، پھر رسول کی اطاعت. رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. اب یہیں سے ہٹ گیا قیادت سیاست سے. ہمارے ادارے معاف کیجیے گا تعلیمی ادارے، ایک ادارہ بتائیے جہاں بلا رشوت کیے ہوئے ٹیچر کو لگایا جاتا ہے بغیر ڈونیشن کے. ابھی تو ڈونیشن چالو ہو گئے. ہمارے ادارے ہے دین، معاف کیجیے. ہمارے ڈاکٹر کٹ جب تک نہیں ملے گا ہے دین، معاف کیجیے. ذرا سا تلخ باتیں ہے کہاں کامیاب. ہمارے بزنس، ہمارے گھر، ہر جگہ جائے اطیع اللہ، معاف کیجیے. حالات پہ ہوتا ہے، سارے حالات آپ کے خلاف ہیں، ہر چیز سے ہم نے نکال دیا اطیع اللہ واطیع رسول. اس کے بعد کیا تھا؟ اطیع اللہ و رسول. اگر یہ نہیں رہے گا ولا تنازعوا، آپس میں نزاع نہ کرو، اختلاف نہ کرو، متحد ہو جاؤ ایک طاقت. آج مسلمانوں میں انتشار کی کیسے ہے؟ بہت اہم چیز ہے یہ اتحاد و اتفاق، بڑی قوت ہے. اور اگر اس عنوان پر تقریر کی جائے، ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اتحاد و اتفاق پر جو آوازیں بلند ہوتی ہے تو اتحاد و اتفاق پر، اتحاد پر ہوتی ہے. معاف کیجیے گا، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے 1938 میں دلی میں خطاب کرتے ہوئے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا، اتفاق پر محنت ہونا چاہیے، اتحاد پر نہیں. اتحاد پر نتیجہ ہے اتفاق پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، آپ نے سب کو اس بات پر متفق کیا. کتنا اختلاف تھا، الگ الگ قبیلے تھے. اونٹ کو پانی پلانے پر 40 سال جنگ لڑی اور 40 سال ایسی حیثیت تھی. یہ ابو جہل اسلام نہ لانے کی وجہ قبائلی حیثیت پتہ تھا. کہتا ہے ہمارے اور بنی ہاشم کے درمیان مقابلہ ہوا اور جب 2 برابر کے گھوڑ سواروں کی طرح معاملہ ہو گیا، ساتھ دوڑنے والے، تو ان میں پیدا ہوا کہتا ہے کہ منظور بھلا اس کا کیسے مقابلہ کریں گے، کبھی نہیں مانتے. قبائلی حیثیت. لیکن اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ سب کو پہلے 360 سے زائد خود تو کعبۃ اللہ میں سب کو پہلے ایک اللہ پر متفق کیا، سب کو متفق کیا، اللہ کے نبی کی قیادت پر متفق کیا. قبیلے کے سرداروں کی سرداری گئی، باپ دادا کے رسم و رواج گئے، ایک ضابطۂ حیات اسلام پر متفق کیا، خود بخود متحد ہو گئے. ہمارے یہاں متفق نہیں کرتے، اتحاد کی بات ہے. اتفاق پہلے ہوگا پھر اتحاد ہوگا. خیر، لیکن اس کے باوجود اگر اتحاد جو ملی اور قومی مسائل ہے کم سے کم یہاں پر ہونا چاہیے ہماری سبوں. لیکن ہمارے یہاں ہماری سبوں میں پہلے کھڑے ہوتے ہیں لوگ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے. پازیٹو تھنکنگ یہ آگے کرنا چاہیے. اور اتحاد و اتفاق کا رزلٹ تو اس شہر سے اچھا کون بتائے کہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہوا یہاں پر، اس سے اچھا کون بتائے گا؟ اتحاد کے نتیجے اتحاد سب سے بڑا تنازع ہو، آپس میں نزاع نہ کرو. نزاع کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 50 آدمی اگر ہیں اور 10 کی ٹولیوں میں بٹ گئے، میں مثال دیتا ہوں اکثر، اور ایک طرف 20 ہے اور وہ متحد ہے. جب 20 کا قائد بات کرتا ہے تو 20 کی آواز ہوتی ہے، 20 کی. اور یہاں جب 50 آدمی ہیں لیکن جب ان کا قائد کھڑا ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہے میرے پیچھے 10 ہی ہے، یہ 50 10 ہو گئے، وہ 20 ان کا ڈبل ہو. یہ اتحاد کی قوت ہے. اتحاد کتنی اہم ہے قوموں کی زندگی میں، یہ ضروری چیز ہے. یاد کیجیے اپنے اس دور کو، تاریخ کے اس واقعے کو کہ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جنگ ہوئی، جنگ صفین. جب شامی بادشاہ نے کہا کہ مل کر کے حضرت علی کی سلطنت کیڑ میں جاتی ہے تو کیا کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اللہ بے شمار رحمت نازل فرمائے، رومی کتے سن، اگر تو نے علی کی سلطنت کی طرف نظریں بھی اٹھا کر دیکھی تو جو لشکر حضرت علی تیرے خلاف لے کر آئیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا پہلا سپاہی معافیہ ہوگا. آج ہمارے یہاں ہمارے بھائی کو گرانا ہے، ایک دوسرے کو کھڑا ہے. ہمارے بھائی کو اگر نیچا دکھانا ہے، اشارہ آگے جا رہا ہے، ہم دشمن آ کر کے یہ سب کام کر جاتا ہے، سب اپنے کارندے. اور ہر کوئی الیکشن میں کھڑا ہے تو اس سے زیادہ ووٹ کسی کو ملتی نہیں ہے، پتہ چلا ضمانت سب. یہ سب ہو رہا ہے ایسا. خیر یہ
ولا تنازع، تنازع نہ کرو. فتفشلوا، کیا ہوگا اگر تنازع کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. کا غسائش ہے جتنے بھی رہو گے لاکھوں کروڑوں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اور اگر متحد رہو گے تو تمہاری طرف نظریں اٹھا کر دیکھے گا تو کانپے گا. متحد رہو گے ہوا، آج ہماری ہوا اکھڑی ہوئی ہے انتشار کی وجہ سے. فتفشلوا وتذهب ريحكم، کوئی تمہاری وزن نہیں رہے، کچھ نہیں رہے. اب دیکھیے اتحاد اتفاق کے ہلکے سے اس پر یہ بڑی بڑی ٹینک جو مار رہے تھے کہاں ہیں، کدھر ہیں؟ ذرا سا دیکھتے ہیں، صرف ایک نظارہ، ایک ہلکا سا نظارہ دنیا کے سامنے آیا اتحاد اتفاق کا. ایک آواز میں مختلف، حالی پوری دنیا کا مسلمان ابھی متحد نہیں، صرف ذرا سا آواز آئی، سارے لہجے بدل گئے، سارا انداز سب بدل جائے گا. یہ نوشتہ دیوار ہے، اس کو پڑھیے، اپنے مقام کو پہنچائیے، اپنے قوت کو پہنچائیے. وہ پھر ثابت بتا صبر. صبر کیا ہے؟ برائی سے جب نیکی آپ کرنے جائیں گے، جب آدمی نیکی کرنے جاتا ہے تو سب سے پہلا کام وہیں سے صبر کا شروع ہوتا ہے. صبر کا کام، میں کوئی نیکی کرنے جاؤں مجھ کو روکتی ہے کیا کہ میرا مفاد، میرے تعلقات، میرے رسم و رواج، میری خواہشات، بہت ساری چیز روکتی ہے. سب کو قربان کر کے نیکی کرنا، یہ پہلا. نیکی پر جمے رہنا، یہ دوسرا. اور اس پر سنگ اور تعریف کی جائے تو پرواہ نہیں کرنا. نیکی چھوڑنا نہیں. ہمارے یہاں دیر ایک کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا شیاطین الانس اور شیاطین الجن، جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی، دونوں میں شیاطین. شیاطین انسانوں میں جو ہوتے ہیں اتحاد توڑنے والے، حوصلہ توڑنے والے، مسلمانوں کی سبوں میں بزدلی لانے والے، یہ سب وہی کون دشمن ہے. آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم خاموشی اختیار کریں. اللہ نے ایسا فرمایا. اس کے بعد فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور اس کے ساتھ وہی زین لهم الشیطان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. جب نکلے اور جب لے کر نکلے لوگ مکہ سے بطرا ورئاء الناس، اتراتے ہوئے، ہماری سرکار، ہماری حکومت، ہم جو چاہے کریں، ایسے لوگوں کے درمیان اترا رہے. ہم نے بھی کل یہ منظر دیکھا ہے، بطرا ورئاء الناس. اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، یہاں دعوت کا کام نہیں کر سکتے. بطرا ورئاء الناس، اذان نہیں دے سکتے. ویسے دوران سبیل اللہ واللہ ما یعلم محیط، اللہ کو گھیرنے والا. یہ جو اتنی ڈینگ مار رہے تھے، یہ جو اتنا چل رہے تھے، قوت اور شوکت بتا رہے تھے، اقتدار کا نشہ تھا، اللہ کا انتظام کچھ اور تھا. میں پچھلے دنوں جب مخدوش حالات کے اکثر خطبے میں یہ بات کہا کرتا تھا، قرآن پڑھیے. قرآن باطل جب اپنی تمام توانائی اور تمام صلاحیتوں قوت کے ساتھ حق پر یلغار کرتا ہے تو اللہ کا استعفا ہے. اصل میں وہ اپنے خاتمے کے لیے سب لے کر نکل جاتا ہے. اللہ خیر الماکرین. مکر کیا کافروں نے، تدبیر کی اللہ نے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا. فرعون پورا لشکر لے کر نکلا تھا بنی اسرائیل کو ختم کرنے، لیکن اس کا معلوم نہیں تھا. اس دریا کے پاس وہاں جا رہا تھا. کون سا دریا؟ جس دریا نے موسیٰ کلیم کو جب وہ پالنے میں تھے، کچھ سے کچھ نہیں کر سکتے تھے، بالکل بحفاظت فرعون کے محل تک پہنچایا. اسی دریا لاہور لشکر کے ساتھ کیا بنی اسرائیل راستہ پار کر گئے. واللہ بما یعملون محیط، اللہ گھیرنے والا. جب یہ اترے پورے کے پورے ختم ہو گئے بدر کے میدان میں، یہ تمام سرداران. اللہ کے نبی پوچھا کون ہے؟ کہا عقبہ بن ابی معیط ہے، امیہ بن خلف ہے، ابو جہل ہے. سارے سرداروں کا نام بتایا گیا. ولید ہے، شیبہ ہے. کہا مکہ نے تو مجھ پر تمہارے سامنے اپنے جگر کے ٹکڑے رکھے. اللہ کا ایک نظام ہے. مجرم اس کا جرم جب تک بالکل واضح ثابت نہیں ہو جاتا چھوٹ رہے. آج ان کے پاس صفائی کا کوئی موقع نہیں، کوئی موقع نہیں. سارے جرائم لوگ یاد کر کے بیان کرنا ہے، یہ کیا تم، یہ کیا تم، یہ کیا. مشرکین مکہ کے جو جرائم بالکل آیا. قوم شعیب سے کیا کہا تھا ان کے لوگوں نے؟
نکل جاؤ یہاں سے نکل جاؤ. ثم لتعودن، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے. جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تم نکالنے گئے تھے، کیا ہوا؟ ملک سے دشمنی اور غداری ہے. یہ جو اس کے خلاف اقدام ہے، اس سے مسلمان مطمئن نہیں ہے. معاف کیجیے، آواز ہے، بات سنیے. سخت ترین سزا اس کی وجہ سے ملک کی معیشت ڈھائے. غدار ہے یہ، اس کے ایک قدم سے ملک کو کتنا بڑا نقصان پہنچا. اگر یہ ملک کے وفادار ہوتے، وفادار نہیں، وفادار ہوتے تو سب تو اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں. گرفتاری تو ڈھکوسلے ہیں. کیا ہوتا ہے گرفتاری کے بعد معلوم ہے، سب جانتے ہیں. مت کہیے، سزا چاہیے، سزا جرم کی سزا سب سے بڑا جرم. خیر، تو کل کیا تھا؟ قرآن پڑھیے. قرآن یہ جو اتراتے ہیں اور یہ جو لوگوں میں بتاتے ہیں ہمارا دور آ گیا، یہ بطرم وریان ناس ویسدون عن سبیل اللہ. یہاں نماز نہیں پڑھتے، یہاں اذان نہیں دے، ویسدون عن سبیل اللہ، دعوت کا کام نہیں کرتے. واللہ بما یعملون محیط، اللہ گھیرنے والا ہے. اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گی. ایسی بدعمالیوں کے باوجود رب العالمین کی مدد آتی ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یہ ہے کہ قرآن دل کھلتا چلا جاتا ہے. شیطان نے مزین کر کے بتایا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا وَاللَّهُ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَاللَّهُ غَالِبٌ. آج تو تم ہی غالب ہے، کون ہے تم کو روکنے والا؟ ارے بھائی، عدلیہ تمہاری، قانون کا ڈنڈا تمہارے پاس، سب کچھ تمہارا. ذہن سازی کرنے والا جو میڈیا ہے وہ بھی تمہارا. سب تھا ان کے پاس، مشرکین مکہ کے پاس میڈیا بھی ان کا ہی تھا. سب تمہارا. کون؟ شیطان ان کو غلبہ دکھاتا اور اس کے بعد کہتا ہے ہم ہیں نا، میں ہوں نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں نقشہ کیا ہے. خیر، وہ الفاظ یاد نہیں آ رہے. اس کے بعد آگے جب یہ لوگ بدر کے میدان میں پہنچے، حالات بدلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ منظر دیکھیے قرآن. جب یہ لوگ شیطان جب یہ معاملہ چلنے لگا، جنگ کے لیے نکلے، تو مشرکین مکہ کو خیال آیا کہ بنو کنانا کا جو قبیلہ ہے بنی بکر ہے، اس سے ہماری طرح کا معاملہ کٹا مٹھا ہے. ادھر سے اگر کچھ پریشر آیا، یہ لوگوں نے حملہ کیا تو ان کے سردار سراقہ بن مالک کے شکل میں آیا اور کہنے لگا میں ضمانت دیتا ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا. ہم ہے نا، بیٹھے ہیں پیچھے، میرا ضمانت، یہ ایسے ہی ضمانت. قرآن پڑھیے. قرآن جب یہ کہا تو یہ نکل گئے. اب جب میدان جنگ میں پہنچے اور فرشتے جب قطار اندر قطار کرنے لگے تو شیطان بھاگنے لگا. تو مشرکین مکہ میں سے ایک سردار نے پکڑ لیا کہ تو کہا تھا آخری تک کے ہمارے ساتھ. وقال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب. یہ دیکھیے کہتا ہے میں بری ہوں، آج دامن جھڑک لیا. ارے ہمارا اس سے کچھ لینا ہی دینا نہیں ہے. یہی ہے شیاطین الانس، دامن جھڑک لیا. یہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں، مشکل وقت میں کھڑے رہنے والے نہیں. شیطان نے کیا تھا، کتنی یقین دہانی کرایا تھا. تمہارا تو ٹائم چل رہا ہے، تمہارا تو سب کچھ ہے، کون تمہارے سامنے کھڑا ہونے والا ہے؟ ابھی 4 محکموں کو بھیج دینا، ہو جائے گا معاملہ. جھوٹے سیدھے الزامات ڈال دینا، ہو جائے گا. وقال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ. اور جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو سینے پر مکہ مارا اور کہتا ہے اللہ آج جتنا غضبناک ہے کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا. میں جا کر سمندر میں بنا لوں گا. بھاگا. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ شدید العقاب، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے، ساری قوت و شوکت کو، سارے نشے کو حرم کر دیتی ہے، ختم ہو جاتا ہے سب. ہم کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اب ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے جب یہ ہو رہا ہے ٹوٹ پھوٹ، سب پورا کے پورا پروگرام سننے کے بعد اب آخری چیز سنیے جو ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں. اس یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم. منافقین نے کہا یہ صحیح نہیں ہوگا، ذرا سامنے کھڑے ہو جائیں تو ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا.
منافق ہمیشہ خوف دلاتا ہے، نہ اتحاد ہونے دے گا، نہ ثابت قدمی آنے دے گا، نہ حالات کا مردانہ مقابلہ کرنے کے منصوبے بنانے والوں کا ساتھ دے گا. سب کیا ہوگا؟ سب جگہ یہی کرے گا. اتنی بڑی طاقت ہے، کہاں کہاں ہم اس کا جواب دیں گے؟ کہاں؟ آپ جتنے مقام پر ہیں اتنے مقام پر اللہ آپ سے پوچھے گا. آپ کی جیب میں ہے پیسے، ایک ایسا شخص ہے جو آپ سے کما کر کے آپ کی قوم کو توڑنے والوں کو دودھ پلاتا ہے، وہاں سے آپ کو نہیں دینا، اس کو معاشی قوت نہیں دینا. کچھ ہو جائے ہم ذمہ دار، یہ مزاج ہم بنا لیں. ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے. دوسروں کے بارے میں ہم مکلف نہیں ہیں، لیکن اللہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا. یہ جملہ ختم کر دیجیے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک آدمی انقلاب لا سکتا ہے، ایک. ہم اندھیرے میں ایک اکیلی روشنی لے کے ہم رہیں گے. یہ جملہ ختم کرنا. یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء، ان کے مردوں کو اور بڑھا دیا. یہ ایسے ہی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے اس کے بعد جملہ کیا ہے؟ اگر یہ اللہ پر توکل کرتے، فإن اللہ عزیز الحکیم، غلبے اور حکمت والا اللہ رب العالمین ہے. تو یہ پورا کہ پورا منظرنامہ دیکھیے غزوہ بدر کا، ہمارے حالات دیکھیے. لیکن اس منظرنامے میں جو ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ثابت قدمی، اللہ کا ذکر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، آپس میں اتحاد و اتفاق، صبر پر جمے رہنا، اور اس کے بعد جب اگر یہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ تم خوفزدہ ہوگے نہ غمگین، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ان حالات میں نوشتہ دیوار ہم کو پڑھنا ہے کہ متحد رہنا ہے. اقدام جو ہماری قوت کے اندر ہے اس سے رکنا ہے، اور ثابت قدم رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، دشمن کو پہچان لینا ہے. ایک دن سے دو بار نہیں ڈٹے جانا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین بڑے مشکل اور نامساعد حالات سے امت گزر رہی ہے. رب العالمین الہ العالمین ہماری غیرت و حمیت سے کھیلا جا رہا ہے. رب العالمین منصوبہ اپن ڈھنگ سے ہماری بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، نوجوانوں کو زد و کوب کیا جا رہا ہے. اے اللہ تیرے آخری نبی کی شان میں گستاخی، مساجد پر پابندی، سب کچھ کیا جا رہا ہے. رب العالمین اللہ ہم نے ہمت دے کہ ان حالات کا ہم دانش مندی کے ساتھ مردانہ وار مقابلہ کریں، ثابت قدم رہے، دین پر جمے رہے، تجھ کو راضی کرنے والا عمل کرے. رب العالمین الہ العالمین ہم کو توفیق عنایت فرما. رب العالمین ہر قسم کے حالات میں تیری نازل کرتا ہدایت کے مطابق عمل کرنے کی. رب العالمین اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.